لقد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سال کے 12 مہینے مقرر ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 جو ہے وہ مسلسل ہے پے در پہ، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور فرمایا ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے وہ رجب ہے۔ 3 پے در پہ ہیں، مسلسل ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چھوٹا جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہہ کر اس مہینے کو صرف عزت نہیں دی گئی محمد رسول اللہ کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہر دور کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے بھی قبل کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کی، اس دن سے سال میں 12 مہینے مقرر کیے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے مقرر کیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا، ان کا احترام کرنا ہے۔ ان مہینوں کی عظمت، ان کی عزت یہ بہت قدیم ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صرف امت محمدیہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ یہی مہینہ ہے محرم الحرام کا، جس میں روزہ رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہے، فرض اور نفل کا تو کوئی آپس میں تقابل ہی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑ دیں آپ، نفلی روزوں میں اگر آپ آئیں، مہینوں کے اعتبار سے جس مہینے کے اندر نفلی روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے وہ یہی محرم کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ شہر اللہ کہا ہے، شہر اللہ۔ اب جیسے مساجد تو سارے ہی اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لیکن بیت اللہ جو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے،
یہ الگ ہی اس کی خصوصیت پیش کر رہی ہوتی ہے۔ مہینے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن محرم الحرام کے مہینے کو شہر اللہ کہا ہے تو اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو اس مہینے کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے ہمارے سامنے کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ شہر اللہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار اس مہینے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدل، فساد اور لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، ان سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو پورا سال جو شریعت کے منافی امور ہے ان کو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینوں میں آپ دفاع تو کر سکتے ہیں اپنا، لیکن پہل نہیں کر سکتے آپ کہ آپ لڑائی کے لیے جنگ چھیڑ دیں اور آپ پہل کر لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لے، آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم نفلی روزے رکھیں، اور یہ مہینہ جو ہے جب اس مہینے کی 10 تاریخ ہو جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس 10 روزے کی 10ویں روزے کی یوم عاشور کی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت وہ ابھی تک موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کچھ علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ منسوخ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے جس دن میں یہود و نصارہ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں لا اصومن التاسع فی عام المقبل، تو آئندہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس الفاظ سے کچھ علماء نے یہ سمجھا کہ 9 کا رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا 10 کا نہیں رکھنا، جبکہ یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ 9 کا ہی رکھوں گا یا 9 کا بھی رکھوں گا، دونوں صورتیں ملتی نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ 10واں جو روزہ ہے یوم عاشور کا روزہ وہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ منسوخ نہیں، کیونکہ فضیلت تو اسی کی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 90 دن کے روزے کی نہیں ہے کہ بندہ 9 تاریخ کا 9 محرم کا روزہ رکھے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوم عاشور کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے لا اصومن التاسع فی عام المقبل، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 10 کا بھی رکھیں 9 کا بھی رکھیں۔ 10 کا روزہ تو وہی اصل اپنی فضیلت سے وہ ثابت ہے، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو 9 کا روزہ ہے وہ مخالفت کے لیے کہ تم صرف 10 کا رکھتے ہو ہم 9 کا بھی رکھ لیں، مخالفت کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس روزے کو 9 کے روزے کو جو یوم عاشور کا جو روزہ ہے اس پر لا کر کھڑا کر دے، اور جو یوم عاشور کا جو روزہ ہے اس کی جو اپنی حیثیت اور فضیلت اس کو بالکل ختم کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ روزہ منسوخ ہے، جو رکھے گا وہ گناہ گار ہو گئے۔ اس کی کوئی بات نہیں۔ قدیم علماء میں سے کسی ایک کا بھی آپ کو ایسا نظریہ نہیں ملے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر 2 صورتیں بیان کرتے ہیں، 2 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔
اور وہ 2 صورتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی قدیم عالموں میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے، یہ آج کل کے علماء کا، چند علماء کرام کے، بڑے معتبر علماء کرام ہیں، ان کا یہ موقف ہے، وہ ان کا موقف اپنی سر آنکھوں پر، لیکن صحیح جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ 10واں جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، وہ منسوخ نہیں ہے، تخصیص ختم کرنا ہے، تخصیص ختم کرنا مراد۔ اگر ایسا ہوتا، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، 10 سال گزر گئے، لیکن واضح طور پر اس کے منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں مل رہی، کوئی دلیل نہیں ملتی، تو بہرحال اگر کسی کو وہ موقف سمجھ میں آتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، حدیث کے سمجھنے میں اگر غلطی ہو جائے اور اس میں کوئی جو ہے کسی قسم کی ممانعت نہیں ہوتی، شریعت کسی قسم سے آپ کو نہیں پکڑتی، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اجتہاد کیا ہے ٹھیک ہے، اور آپ کا موقف آپ نے اختیار کر لیا ٹھیک ہے، آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جو 10 کا روزہ رکھے گا اور وہ گناہ گار ہوگا کہ کوئی روزہ ہے ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے رمضان محرم الحرام کے مہینے میں کہ ہم اہل بیت کی عزت کا دفاع کریں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کا دفاع کریں۔ اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو غوشہ رسول، لخت جگر حضرت فاطمہ، داماد رسول حضرت علی، نواسہ رسول حضرت حسن اور حسین، ان کا تذکرہ بھی شروع ہوتا ہے، اور جگہ جگہ ان کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے اور ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور حضرت حسن بن علی آئے، آپ نے اس کو اپنے چادر کے اندر لے لیا، اور اسی طرح حضرت حسین آئے اس کو بھی، اور اسی طرح حضرت فاطمہ آئی، پھر حضرت علی آئے، اسی طریقے سے آپ نے ان کو چادر میں ان کے اوپر بھی اوڑھ لیا جو آپ نے اوڑھ رکھا تھا، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے اس گندگی کو ختم کرے، ناپاکی کو ختم کرے، ان کو اچھی طرح پاک صاف کرے۔ آپ نے آیات پڑھی، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، آیات مباہلہ، سورہ آل عمران کی جو آیات ہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پیغمبر ان سے کہہ دو، اہل کتاب سے، بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں، اپنے عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، اور پھر ہم ایک مباہلہ طے کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، حضرت علی بھی وہ بھی آئے، حضرت حسن حسین وہ بھی موجود تھے، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہے، اے اللہ یہ میرے اہل ہے۔ تو اس سے یہ دلیل لینا کہ صرف یہی اہل بیت میں سے اور کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ یہ 5 ہی ہے، چھٹا کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ سورہ ہود اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی، بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، بیوی تعجب کرنے لگی، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کے معاملے میں تعجب کر رہی ہے، ورحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت ہے تم پر نازل ہو رہی ہے، تم پر اور تمہارے اہل بیت پر۔
تمہارے اہل بیت، اب اس سے اہل بیت گھر والی حضرت ابراہیم کی گھر والی کو اللہ تعالیٰ اس کے اہل بیت میں قرار دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہے، آپ کے جو ازواج مطہرات ہے، تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی، سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہنے لگے کون ہے میری مدد کرے ایسے شخص کے خلاف جس کی تکلیف میرے اہل بیت کو ہوئی ہے۔ اور تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے اپنے اہل بیت میں ان کو شمار کر رہے ہیں، اپنا اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ تو اہل بیت ازواج مطہرات کو خارج کر دینا اہل بیت سے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ ہمارے لیے اہل بیت کی دفاع کرنا، دیگر صحابہ کرام کا دفاع کرنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتا ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کیا، فرمایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہی بے وقوف ہے لیکن ان کو پتہ نہیں۔ صحابہ کرام کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، اللہ نے ان کا جواب دیا ہے۔ مسلمانوں کو صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے، صحابیات کا دفاع کرنا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے محرم الحرام کے مہینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا آپ کو کہ سیرت عمر سے امت کے لیے اور حکمرانوں کے لیے کیا اسباق ہے، وہ بھی ہم آپ کو آئندہ جمعے کو بتائیں گے، یہ آپ سے وعدہ کر کے میں گیا تھا۔ اس پر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، ان کی شہادت سے ہی اس سال کا، اس مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی ہوتا ہے کہ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور گزشتہ جمعے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تمام فضائل مناقب آپ سن چکے ہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے امت کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ اسباق ہے۔ ان اسباق میں سے ایک سبق وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے صحیح بخاری کی روایت سنی تھی، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ والی، کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ، اور انہوں نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اور عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، ہر شے سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، اگر آپ کے اوپر کسی چیز کو میں ترجیح دوں گا وہ میری اپنی جان ہے، میری اپنی ذات ہے۔ کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، جب تک میں تمہیں لَأَنْ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، جب تک میں تمہیں تمہاری ہر شے سے زیادہ، من نفس کا، آپ کے نفس سے، آپ کی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بات ہی نہیں بن سکتی۔ کہا اگر یہی بات ہے یا رسول اللہ، اب آپ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، اب آپ نے ٹھیک بات کہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، امت کے لیے، حکمرانوں کے لیے اس بات ہے کہ سب سے پہلے اپنے رسول کی عظمت کا دفاع کرے، اپنے رسول کی حرمت کا جو ہے دفاع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے، ہر رشتے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، چاہے امت ہو، چاہے وہ عامی ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ ذمی ہو، جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی چاہیے۔ ان سب کی ذمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، اور سیرت عمر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر علم
کی تڑپ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری کے ساتھ انہوں نے باری مقرر کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ایک دن میں جاتا کام کاج کے لیے، وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جا کر بیٹھتے، اور پھر جب میں رات کو آتا وہ مجلس سے آتے، میں کام سے آتا، اور وہ مجھے ساری جو ہے تفصیل بتا دیتے، اور دوسرے دن یہی معاملہ ہوتا، وہ چلے جاتے۔ میں جو ہے باری مقرر کی تھی علم کے لیے۔ تو ہمارے لیے امت کے لیے اس بات ہے کہ دین کے علم کے لیے اتنی تڑپ ہونی چاہیے، اتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے لیے باری مقرر کریں، کوشش کریں کہ ہم جو ہے علم کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کریں۔ اور امت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو ہے اسباق میں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ ہم غیرت مند بنیں۔ ہم سب سے زیادہ اگر کسی پر ہمیں غیرت آنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ حنین کی کچھ مال غنیمت جب آئی تو کچھ لوگ آئے، بنو تمیم میں سے ایک شخص نے ذوالخویسر نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ انصاف کرنے والا تو سب سے زیادہ میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی انصاف کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کہا یا رسول اللہ میرے حوالے کریں، صرف اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں۔ انہوں نے یہ کیسی بات کی ہے آپ کے سامنے؟ اور آپ جگہ جگہ احادیث کے اندر مختلف مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں ہو رہی ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ فوراً کہتے یا رسول اللہ اذن لی ان اقتل، مجھے اجازت دے دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور سیرت عمر سے امت کے لیے اسباق ہے کہ زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے والے بنے۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث کہ کہا عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ سخاوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہم میں ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے یہ اہم پہلو ہے۔ اور عدل و انصاف قائم کرنا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے بیٹے سے بھی قصاص دلوائے، جس کو تپڑ مارا تھا کہا لگاؤ اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ان کا نام نہیں ہے آج، ایسے لوگ اس کو نہیں جانتے، صرف اپنے نہیں بیگانے بھی جو ہے ان کے انصاف اور ان کے عدل کے اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حکمرانوں کے لیے جو اسباق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، رات کو چکر لگایا کرتے تھے، اور اپنے کندھے پر جو ہے کبھی راشن اٹھا کر وہ پہنچا رہے ہوتے تھے، اور وہاں پر بچوں کو رونے کی آواز جب سنتے وہاں پر جا کے راشن پہنچاتے، وہ بیٹھ کر دیکھتے تھے جب تک ان کو کھانا تیار ہو کر نہ ملے وہ کھانا لے وہاں سے نہیں جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بازاروں کی خبر لینا شروع کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہر چھوٹے بڑے سب کی گفتگو کو سن رہے ہوتے تھے، سب کی بات کو سن رہے ہوتے تھے، ان کے مسائل کو حل کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ امت کے لیے، حکمرانوں کے لیے ایک جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے اس میں ایک سبق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے 10 محرم الحرام کو، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا ایک بڑا مقام مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے سردار جنت میں اگر کوئی ہے تو وہ حسن حسین ہی ہے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود ہے، حضرت حسن اور حسین دونوں آئے، یعثران ان دونوں کے جو ہے پاؤں لڑکڑا کر وہ گرنے لگے، آپ نے ممبر چھوڑا، جا کر ان کو سنبھالا، اور پھر آپ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، رب نے سچ فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا بیٹا کہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور بلکہ صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی 10 محرم کو، بلکہ آپ کے خاندان میں سے بہت سارے آپ کے عزیز و قارب کو بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ لیکن شہداء کا ماتم کرنا، سالوں سال کرنا، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو ان کو تو مردہ بھی نہ کہو، تو زندہ ہے،
ان کو تو مردہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اگر حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس پر ہم اتنا ماتم کرتے ہیں تو پھر تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت انس بن نضر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں، کہیں اور صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، کتنے ہی شہید ہوئے، کتنے ہی شہداء ہیں۔ اور شہداء ان کا مقام کم ہے؟ کتنے ہی ایسے اصحاب تھے، صحابی رسول تھے جو دعا کرتے تھے شہادت کے لیے، جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے لیکن شہادت ان کو نہیں ملی۔ شہادت تو ایک بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کے لیے تو صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما، جب موت دے تو شہادت کی موت دے۔ تو ان کی جو موت ہوئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوئی ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، پریشان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب، فرمایا کہ لیس منا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو گریبان پاڑے، رخسار پیٹے اور جاہلیت کی پکارے، الٹی سیدھی باتیں کرے، الٹی سیدھی باتیں اپنے زبان پر لے کر آئے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو شہداء کا جو مقام مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ تمام جن کے میں نے نام لیے وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے مقام ہیں۔ شہداء کا تو بہت ہی بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ للشہید عند اللہ ست خصال، اسپیشلی طور پر 6 انعامات اللہ نے صرف شہید کے لیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے، کیونکہ ایک جمعہ اور یہ بالکل 25-26 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ بیان کرنے ہوتے ہیں، تو جو ہم نے اس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔